زبان بھی نہیں آتی اس کا، بول چال بھی نہیں ہے۔ ہم مبارک صاحب علیہ رحمہ کے پاس سرکار گئے ہیں تو زبان تو نہیں آتی تھی۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پشتو تھے، میں پنجابی تھا۔ مبارک صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے جب ایک پنجاب سے بندہ آتا ہے، آ کر بیٹھا رہتا ہے، محبت سے دیکھتا رہتا ہے، پتہ نہیں اتنی دور سے بیچارہ آتا ہے، محبت سے دیکھ کے چلا جاتا ہے، دعا کا بھی نہیں کہا۔ ہاں ہم تو جناب پیر صاحب کے پاس جانا ہے، پہلے جناب گھر سے نیت کر لیتے ہیں کہ آج میں دعا سے کہنا میرا بچہ مجھے بڑا تنگ کر دے، میں دعا سے کہنا میرا کاروبار نہیں چلتا۔ ہم دعا وہیں پہ سوچ لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ والوں کی زیارت کرنے والا بندہ جو اللہ کے والوں کی زیارت کی نیت سے گھر سے نکلے، وہ قدم بقدم اللہ فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہم ادھر آ کے دعا کراتے ہیں، جی پیر صاحب ساڈے سے دعا کرو۔ دوستو یہ مختصر سی زندگی ہے، صرف یہ ایک خیال پیدا کریں کہ ہم نے زندہ کتنی دیر رہنا ہے۔ بوڑھے سے ایک بندہ آ کے رونے لگ پڑا، سرکار کہتے ہیں چوہدری صاحب روندے کیوں؟ کہنا جی مینوں کینسر ہو گیا ہے۔ سرکار ہمارے فرمانے نے شکر الحمدللہ تمہیں بھی کینسر ہوا ہے۔ میں پیچھے تھا، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ سرکار کے الفاظ کیا ہیں، اور آگے بندہ رو رہا ہے، وہ ویل چیئر پہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چودھری صاحب اپنے گھٹنے پہ ہاتھ لگایا اس کے، چودھری صاحب وہ وقت یاد کرو جدوں میں تمہیں کہندا سا مسیتے آ کے نمازاں پڑھیا کرو، تو تسی سر ہلا دیندے سی تو نماز واسطے تہاڈا دل نہیں سی کردا مسجد جان چ۔ چلو میں اس واسطے شکر الحمدللہ کہتا ہے کہ کیتا ہے، بیمار ہوئے اور رب تے یاد آیا، مسجد میں تو آئے ہو نا۔ تو اس لیے اب تم اپنے بیٹے کو بھی لے کے آئے ہو، لیکن اب کا کیا فائدہ، اس وقت کا کیا فائدہ جب تم کہتے ہو یہ فلاں کا مال فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، وہ تو آلریڈی اسی کا ہے۔ بندہ مر رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ میری فلاں جائیداد ہے، فلاں جگہ اس کو دے دو، فلاں اللہ کے رات، وہ جو آلریڈی انہیں کی چیزیں ہوں گی، تمہارا تو اینڈ ہو گیا۔ ایک بندہ میرے پاس بیٹھا، اس کا بھائی آ کے مجھے کہتا ہے حضور اس کو بیعت کریں۔ وہ بیعت ہو گیا، بعد میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے حضور ڈاکٹروں نے اس کا کہا 4 دن، اور ڈاکٹروں نے مہلت دیا اس کو کہ 4 دن تیرے پاس ہیں، تیرا کینسر اتنا شدید ہو گیا ہے کہ تو 4 دن کے بعد 5واں دن تجھے نصیب نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا حضرت صاحب بات یہ ہے، کون سی چیز زیادہ پیاری ہے اس وقت تمہیں، کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے نیچے سر کیا، اس نے کہا جو مجھے اس وقت سب سے پیاری یہ ہے کہ میری جان بچ جائے، یہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ میں نے کہا یار تم اب اس سٹیج پہ ہو کہ تمہیں کہو نا، کوئی کہے کہ یار اتنی دولت لے لو، اس نے کہنا میری دولت کا کیا کرنا، اتنی کوٹھیاں لے لو، میں نے کوٹھیوں کا کیا کرنا؟ جب ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ تم 4 دن کے بعد تم ڈیڈ ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تمہارا کینسر اتنا شدید ہو گیا ہے، تو اب مجھے کوئی چیز نہیں اچھی لگتی۔ میں نے کہا یار اب دیکھ اس کی سٹیج ایسی ہے، میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، توجہ دے رہا تھا، میں نے کہا اس کی سٹیج دیکھو کیسی ہے کہ اب 4 دن کے بعد اس کو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے پسند، ابھی سے اس کی نیت ہی بن گئی ہے کہ یار میری جان بچ جائے، کینسر ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے۔ تو وہ وقت اخیر وقت ہونا ہے تو اسی طرح ہی ہونا ہے، نفس نفسی کا عالم ہونا ہے، بھاگتے پھرنا ہے ہم نے، تو اپنے باپ کے پاس، ماں کے پاس، بھائیوں بہنوں کے پاس کوئی نیکی نہیں دے گا۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ والوں کی سنگت کام آئے گی، وہ وقت بھی آنا ہے۔ وہ قرآن کریم کی طرف آپ جو سید ہدایت رسول صاحب اشارہ فرما رہے تھے، قرآن مجید کی آیت کی طرف میرا رخ ادھر چلا گیا کہ وہ یہی چیز ہے، قرآن یہی کہتا ہے، یہ گہرے دوست ختم ہو جائیں گے، یہ دوستیاں، یہ رانے، یہ رشتہ داریاں، یہ ناطے سارے ختم ہو جائیں، صرف اور صرف تجھے اللہ والوں کی سنگت اس دن سلامت۔ اللہ والوں کی جس سنگت میں بیٹھا رہے گا وہ خوش قسمت اس وقت بھی خوش ہوگا کہ یار دنیا میں وقت تو گزار گئے ہیں لیکن کسی کی سنگت میں گزار، کسی اللہ والوں کی سنگت میں۔ دوستو یہ وقت ہے، مختصر سی زندگی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ محبت پیار تو ایسا ہے کہ ساری رات ہی یہ چلتی رہے گی، محفل تو ختم نہیں ہونی، لیکن عاشقوں کو اگر ایک عاشق کا ہم دیکھیں تو دوسرا عاشق کا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم احسن کو دیکھیں تو میاں کانجو صاحب کی محفل کو چھوڑ دیتے تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اگر میاں کانجو صاحب کی محفل کو دیکھتے تو شہراز بھائی کا دل دکھتا۔ تو وہ ایک میں رات بھی چنیوٹ میں تھا، محفل میں تھا، ابھی میں گھر نہیں گیا، تو میں چنیوٹ سے محفل میں دوستوں کو کہہ رہا تھا، ایک کہتا تھا میرے گھر، ایک کہتا تھا میرے گھر، ایک کہتا تھا میرے گھر، تو مجھے لگتا ہے کہ 2 گھنٹے تو ہم اسی طرح ہی ہمارا گزر گیا ٹائم۔ تو ہم سرگودا پہنچے، گھر بھی نہیں گئے، تو آج احسن بھائی کی جو محفل تھی یہ تو سال پہلے مجھے دعوت دی ہوتی ہے، ایڈوانس میری بکنگ انہوں نے کی ہوتی ہے، محبت ہے ان کی، اللہ سلامت رکھے۔ تو میرا دل نہیں کرتا
کہ ہم یہ محفل ختم کریں. آج جو رات ہے وہ کیسی رات ہے بابرکت. ہاں تو یہ خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. اور حضور کی وہ نعتیں پڑھ رہے تھے نا نعیم صاحب, تو میرا دل کر رہا تھا کہ یار سنی خوش قسمت ہے جو حضور کی میلاد منا رہا ہے, سنی خوش قسمت ہے جو حضور کی ثنا پڑھ رہا ہے. یہ سنی ہے, یہ خوش قسمت ہے. تو آج کتنی خوبصورت نعت پڑھ رہے تھے, کیسا سما تھا, کیا ماحول تھا, کیا مزہ تھا. تو ہمارا کوئی مقصد اور نہیں ہے, ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے. تو اسی لیے ہم ہاتھ لگا کے, سرکار والد صاحب نے سید اسد صاحب کو کہا, پروفیسر سید اسد صاحب کو, کہ مولانا کتاباں چک کے بنتا ہے یا مولانا پڑھ کے بنتا ہے. انہوں نے کہا میاں صاحب یہ تو سوال بڑا ایسا سوال ہے, مجھے تو کسی نے نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر بھی ذرا میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے. انہوں نے کہا جی کتابیں تو پڑھ کے ہی علامہ بنتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں پھر ہاتھ لگا کے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مرید بن جائے اور کہے کہ میں نقش بندی ہوں. نقش بندی ایسے نہیں ہے. نقش بندی کی بھی منازل ہیں, منزلیں طے کرنی ہیں, اسباق ہیں, وہ پڑھنے ہیں. نقش بندی کا بھی ہم کہتے ہیں جی نقش بندی ہے پہلا سبق کوئی پتہ نہیں, چشتی ہیں پہلا سبق کوئی پتہ نہیں, سہروردی ہیں پہلا سبق کوئی پتہ نہیں, قادری ہیں پہلا سبق کوئی پتہ نہیں. تو یہ ہم ہاتھ لگا کے نقش بندی, چشتی, قادری, سہروردی نہیں ہے. ہم نے اسباق پڑھنے ہیں, ہم نے منزل طے کرنی ہے, اور آگے جا کے پھر ایسی منزل پہ پہنچنا ہے کہ جس کی طرف نگاہ ڈالو اس کو بھی اللہ کا ولی بنا, پھر ایسی منزل پہ بھی پہنچنا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب وہ بندہ پڑھے گا. لیکن فارمیلٹیاں ہم پوری کرتے ہیں, جنازوں پہ جاتے ہیں. دیکھو اب کیسا کنسیپٹ ہمارا بن گیا ہے, جنازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, باوضو کھڑے ہوتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب جنازوں پہ کس کا جنازہ ہے؟ چودھری فلاں بشیر گجر کا جنازہ ہے. اچھا اچھا خیر ہوئے, بس جی آخری وقت آ گیا تو جانا تھا ہر بندے نے. اس وقت سب کا یہ منظر ہوتا ہے, سب کا اندر نا کیفیت یہ ہوتی ہے. اور اس وقت بندہ ادھر جماعت ہو رہی, اکثر مسجدیں نا بالکل جنازگاہ جو ہے اس کے ساتھ ہی مسجد. تو میں نے دیکھا ہم مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں, لوگ باہر کھڑے, ان کو کہیں جی حضرت صاحب وضو ہے جی, جی وضو کر کے الحمدللہ کھلوتا. کدھر جنازے تے آئے ہو؟ ہے جی فلاں چودھری صاحب دے. کہ بھائی اندر نماز پڑھ لو. اچھا نماز پڑھ لیں گے. نماز مشکل ہے, فرض مشکل ہے, اور وہ فارمیلٹی پوری کرنا وہ آسان ہے. اب مجھے ایک بندہ حافظ صاحب کہہ رہے, کہتے ہیں ضروری نہ کو بندہ یہ پوچھ لے میں نے کہ تین جنازہ بھی آتا ہے کہ نہیں. انہوں نے نیت ہی نہیں آتی, جنازہ کتوں آن, صرف فارمیلٹی. تو یہ دکھاوا کیا دوستوں کو تو دے سکتے ہیں, رب کو بھی دے سکتے ہیں. رب کو دے سکتا ہے کوئی جو تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. رب کو دھوکہ نہیں دے سکتی. وہ پھندا جب ہمارے گلے میں پڑے گا نا, اس وقت پچھتاوا ہوگا کہ دنیا میں وقت تو ویسے ہی گزار کے آ گئے. وہ تو ہم نے بڑی بلڈنگیں بنائی تھیں, بڑا کچھ بنایا, تو وہ سب چھوڑ کے آ گئے. مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے, میں وہاڑی میں گیا, ادھر ایک پروگرام تھا, تو مجھے ایک بندہ ملا, اس نے کہا حضور ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہیں لیکن ساری زندگی ابراڈ گزار دی, ساری زندگی. تو ادھر آیا فوتگی پہ کسی کے, تو قبرستان چلا گیا. بقول اس کے, وہ اس کا زبیر نام ہے, مجھے کہہ رہا ہے کہ حضرت جب وہ قبرستان گیا تو وہ سوال کرتا ہے کہ یہ مٹی کے ٹیلے یہ کیوں بنے ہوئے ہیں, یہ مٹی کے اتنے یہ کیوں بنے, کٹھی کیوں کی ہوئی ہے مٹی, یہ کس طرح کی زمین بنائی ہوئی ہے انہوں نے. اس نے کہا خو تمہیں یہی نہیں پتا یہ زمین ہے, یہ قبریں. مطلب کہ اس کا ذہن ایسا دیکھیں. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ حضرت غالباً اس کے الفاظ کہہ رہا تھا 4 سے 5 میرا ڈرائیور 4 سے 5 کروڑ وہ ایک ہفتے میں کماتا. اور تکیے میں اس نے پاؤنڈ ڈالے ہوتے ہیں, بستر بھی اس نے اپنا مجھے دکھایا. وہ کہہ رہا تھا زبیر کہ اس نے نیچے, وہ غالباً کوئی فیس بک پہ تصویریں بھیج رہا تھا, تو کہہ رہا تھا اس نے سارا جو نیچے اپنا نیچے بستر ہے وہ سارا پاؤنڈ کے ساتھ بھرا ہوا ہے. پاؤنڈز جو ہوتے ہیں نا, یہ کرنسی ہوتی ہے باہر کی. تکیہ بھی اس کے ساتھ بھرا ہوا ہے. میں نے کہا پھر, کہتے حضور ایک اور بڑی عجیب بات ہے, وہ گاڑی میں بیٹھا ہے, ایک مکھی گھسی ہے, تو اس کو ایسے مصیبت پڑ گئی ہے نا, جو مکھی کو نکالو, مکھی کو نکالو. میں نے کہا یار تو ایک مکھی سے اتنا ڈر گیا. بس وہ خوف خوف خوف, ہر طرح خوف, ہر طرح خوف. اور جتنی دولت زیادہ ہوتی ہے نا, دل اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے. ہاں تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, ادھر سے ساتھی دیتے ہیں, ادھر پھر اس پہ خرچ کر دیتے ہیں.
وہ ایک بندہ آیا, اس نے کہا میاں صاحب بس جی گھر دے معاملات بھی تے سکا کہندے نے کہ اس نے کچھ بات کی, اس نے کہا جی وہ پھر اوکھا وقت بھی آ جاندے نا بندے تے پھر وہ تاں واسطے میں شاید سائڈ تے رکھے نے پیسے کہ چلو کدی اوکھا وقت. سکا کہندے نے عجیب بات ہے, میں تو اللہ کی اتنا میرا یقین ہے کہ جو مجھے خدمت کرتے ہیں میں اسی طرح ان کے پہ دوبارہ لوٹا دیتا ہوں. یہ نظام چل رہا ہے, آستانہ چل رہا ہے. تم کہتے ہو اوکھا وقت, تم نے پہلے ہی سوچا ہوتا کہ اوکھا وقت آنا تے میں یہ تاں پیسے رکھے نے اوکھا وقت آنا تے اور اوکھا وقت آ ہی جاندہ ہے تواڈے تے. تو میرا یقین ہے اوکھا وقت کیا ہے, اس رب نے کوئی کمی چھوڑنی ہے. میرا اتنا یقین ہے وہ رب جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے کبھی کسی کو بھوکھا نہیں مارتا, وہ روزی کا ذمہ اس کے پاس. تو یہ بڑی معاملات بڑے, یہ تو اللہ والوں کی ایک شان ہوتی ہے. چھوٹا استانہ تھا, بڑا تو استانہ بھی نہیں تھا, ساتھی پرانے بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹا استانہ تھا, میں چھوٹا سا تھا, تو کسی نے خادم نے کہا حضور 14,000 بل آ گئے. آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا حضور 14,000 بل آ گئے. اس کہا کہ نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں, اسی کہڑا کوئی اتنے اپنا کوئی کارخانہ کھولیا ہوا ہے, اتنے حضور دا ملاد ہی ہوتا ہے, نعت محفل ہی ہوتی ہے نا, کوئی مسئلہ, پریشان نہیں ہونا. رات گزری, فون آ گیا کراچی سے, نور الاسلام صاحب نے آنا ہے. وہ آ کے پہنچے, رات بیٹھے ہوئے تھے سکار عشاء کے بعد, اور وہ بندہ آیا, اس نے ملا آ کے, اور اس نے آتے ساری سامنے بیٹھا, اس نے آ کے نا جی خدمت کی سرکار کی. سرکار نے وہ پیسے پکڑے, خادم کو پکڑا دے. اس نے کہا یہ آپ کے بیٹے کے لیے, یہ بیٹی کے لیے, یہ گھر والوں کے لیے, یہ بچی کے لیے, یہ وہ سارے آپ نے ادھر خدمت. آپ نے خادم کو کہا یار یہ اکٹھے کر کتنے ہیں. اسی وقت آپ نے وہ خادم گنتا رہا, بعد میں اس نے کہا حضور 14,000 ہو گئے. سرکار کہتا ہے یار راتی تسی 14,000 سویرے کہہ رہے سی تے جا کے بل تار دینا. اللہ والوں کے معاملات اسی طرح یقین کے ساتھ, ہم نے پہلے یقین بنایا ہوتا ہے جی ہمارا اوکھا وقت آنا ہے تو تاں پیسے رکھے نے تو اوکھا وقت آ جانا. اس لیے سرکار یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بڑی باتیں ملتی ہیں, بڑے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. آج میرا موڈ تو بیان کا تھا, لیکن تھکاوٹ بھی جو ہے نا, یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے جی ہم نے آپ سے بھی بیان سننا ہے. جب مفتی بیٹھے ہوں, علماء بیٹھے ہوں, وہاں تو بولنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ان کی محبت ہے, پچھلے سال بھی ساتھ محفل میں رہے, اس مرتبہ پھر آئے, بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے ان کو دیکھ کے مجھے عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تصویر نظر آتی ہے, مجھے سیال شریف کے وہ بابے نظر آتے ہیں. میں ان کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار ان کو دیکھ کے تو مجھے اپنا وہ مفتی سیالوی اللہ بخش صاحب بالکل ہی انہی کی نا, ایک ہی طرح کی. تو میں نے کہا مجھے وہ پرانے بزرگ یاد آتے ہیں. تو میں ان کو دیکھ کے بار میرے ایک استاد محترم عطا صاحب ہیں بھیرا شریف کی, بالکل ایز اٹ از کاپی ہے ان کی. تو میں ان کو دیکھ رہا تھا, ان کو دیکھ رہا تھا, تو مجھے وہ بھیرا شریف کی وہ ہوائیں, وہ سیال شریف والی, وہ للہ شریف میں چلا گیا, ادھر بھی وہی ساری کنڈیشن بنی. تو میں ان کو دیکھ, پچھلے سال بھی یہی, میں آتے ساری ان کو ویسے بھی غائب پوچھتا ہوں ان کا, مفتی صاحب کا, تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے بھی بولنا ہے. تو میں تو حیران ہو رہا تھا کہ ان کے موجودگی میں بولنا آسان نہیں ہے, بولنا بڑا مشکل ہے, لیکن اللہ والے ہوتے ہیں. مجھے تو شروع میں افضال حسین شاہ صاحب کہتے تھے کہ حضور تھوڑی سی گفتگو کیا کریں, تو میں نے کہا شاہ جی یہ بڑا مشکل ہے, یہ نہیں میرے کو ہوندی. لیکن اب جب سرکار نے ذمہ داری ڈال دی ہے تو گفتگو کا پتہ ہی نہیں چلتا, ٹائم کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں حضور پہلے تمہیں گفتگو کران واسطے بولی دا سی, ہن تمہیں گفتگو روکن واسطے بولی دا کہ حضور ہن ٹائم زیادہ ہو گیا. اللہ سلامت رکھے جی. یہ دوستوں محفلیں, یہ میلاد مناتے رہیں, یہ رونقیں چلتی رہیں, لگی رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے, اللہ صحت بھی عطا فرمائے. بزرگوں کو بڑے محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے. احسن کو اللہ اس محفل کا جو انہوں نے پروگرام کیا, جو انہوں نے بٹھایا, کھلایا, پلایا, اللہ ان کو صلہ بھی عطا فرمائے, نیک نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے. تو میں تو یہ بھی خواہش کروں گا احسن, اگر کل کا بھی ہمارا شیڈول بڑا ٹف ہے, سارا صبح سے لے کر وہ چل رات, کل کسی ٹائم بھی ساتھی فون کر لینا صاحب کتنے ہو, تو کوئی نہ کوئی اللہ لگی ہونی ہے ہمارے ساتھ. کل سارا دن محفل, سارا دن پروگرام, جلوس, محفل, ساتھی, استقبال. آگل افضال شاہ صاحب کا پروگرام ہوتا ہے, وہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں. سرکار بھی بیٹھے رہتے ہیں, عاشق بھی, نعتیں چل رہی ہوتی ہیں ادھر. پھر اگلے دن پھر فیصلہ آباد ہے, پھر پتوں کی پروگرام ہے. تو یہ بس اس طرح ایک فہرست بنی ہوئی ہے. اللہ سلامت رکھے. تو
تو اگر جی ہاں جی بالکل جی ہم جی حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر سیال لجپال، آپ کی صحبت سے فیض یافتہ، آپ کی نگاہوں سے فیض یافتہ محترم غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب آج کی اس بزم کا حسن ہے، ملتمس ہوں کہ اپنے افکار کا اظہار فرمائیں۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ الحمدللہ، خوش نصیب ہیں ہم کہ جناب رئیس المحققین، سند المدققین، پردہ انداز اسرار غیبی، چہرہ کشائے صور لا ریبی، عالم شریعت و طریقت، دانائے علوم معرفت و حقیقت، حضرت سیدی سندی جناب صاحبزادہ والا شان محمد آصف محمدی حنفی کی صحبت میں ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر سننے، ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہے۔ مجھے تو حضرت صاحبزادہ صاحب کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگ مرید ہیں، میں اس یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہوگی حضرت کی زیارت سے جتنی خوشی مجھے ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھر گھر جمن چڑیاں تے تھاں تھاں جمدے کاں، ورلے گھراں وچ جمدے ہنس جنہاں دے ناں۔ اور جس طرح حضرت والا شان محمد حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیٹے پہ توجہ دی ہے، تربیت فرمائی ہے، اپنے پیر کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی تعلیم پہ توجہ دو اور تربیت کے لیے حضرت کا فیض حاصل کرو۔ یہاں پہ ایک بات انشاءاللہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی میلاد شریف کی بھی بات کریں گے، مگر اسی کے صدقے میں یہ اپنی نظریں حضرت کے چہرے پہ گاڑ کے رکھے، اپنی نگاہیں حضرت کے چہرے پہ گاڑ کے رکھیں۔ تسبیحات سے، ذکر اذکار سے وہ منزل، وہ مرتبہ نہیں ملتا جو دیدار سے ملتا ہے۔ اصحاب رسول نے جو عزت و مرتبہ پایا وہ دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو دیدار سے جو مرتبہ و مقام ملتا ہے وہ ذکر اذکار بہت نیچے رہ جاتے ہیں اس سے۔ اور پھر یہ جو توجہ دی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ تک یہ بات پہنچا دوں کہ شب معراج نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب لامکان پہ پہنچے، نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں، اپنی نگاہیں وجہ اللہ پہ گاڑ دی۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے خدا کو
اتنا حسین و جمیل دیکھا کہ میری آنکھیں اسی پہ لگی رہ گئیں، کسی طرف توجہ نہ تھی، اور ادھر توجہ ہوتی کدھر؟ لامکان تو تھا، یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھے، کوئی تیسرا ہوتا تو کسی طرف توجہ ہوتی۔ تو توجہ جو ہے شیخ کی طرف، سب سے توجہ ہٹا کر شیخ کی طرف توجہ ہوگی جب مصطفیٰ کریم اللہ کریم کی زیارت سے مشرف ہو رہے تھے، کسی اور کی طرف دھیان نہیں تھا، تو پھر اللہ کریم نے جب اپنی جلوتوں کی توجہ فرمائی، جب اللہ کریم نے توجہ دی محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، تو رب نے فرمایا محبوب اب جا اعلان کر دے، جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ توجہ دینے کے بعد فرمایا کہ اب اعلان کر دے، جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آ کر اعلان کر دیا من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو یہ توجہ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، شیخ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سب سے توجہ ہٹا کے صرف شیخ کو سامنے رکھیں۔ جب آپ اس مقام پہ پہنچیں گے پھر شیخ توجہ دے گا، تو پھر من رآنی فقد رآ الحق کا مرتبہ و مقام نصیب ہو جائے گا۔ یہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے بے وقت، یعنی رات دیر سے مہمان آ گئے، ان کے ہمسائیگی میں رہنے والے ایک ماچھی نے، نان بائی نے دیکھا کہ بابا جی کے مہمان آ گئے ہیں، تو اس وقت تو روٹی کا انتظام مشکل ہے، وہ اپنے گھر سے روٹی لے کے آیا، مہمانوں کو روٹی کھلائی، چائے پانی دیا، مہمان چلے گئے۔ تو اب حضرت باقی باللہ فرمانے لگے کہ تو نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر دینا ہی ہے تو مجھے باقی باللہ بنا دیجئے، مجھے باقی باللہ بنا دیجئے۔ فرمانے لگے یہ نہیں کچھ اور مانگ۔ وہ کہنے لگے دینا ہی ہے تو پھر یہ دو، نہیں دے سکتے تو پھر بات ختم۔ وہ کہنے لگے دینے کے لیے تو میں تیار ہوں، مگر تو اس سے برداشت نہ ہوگا، اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ اور مانگ لے۔ وہ کہنے لگا دینا ہے تو مجھے یہی دو، باقی باللہ بنا دو۔ حضرت نے توجہ جب دی تو توجہ دینے کے بعد کسی کو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ اس میں باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون ہے۔ کسی اہل نظر نے بتایا کہ جو مدہوش ہے وہ نان بائی ہے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ باقی باللہ ہے۔ اسی طرح حضرت پیر سیال شمس العارفین رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ سلیمان تونسوی نے جب انہیں حجرے میں اندر لے کے گئے، جب پیر مرید باہر آئے تو کسی کو یہ پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ ان میں شاہ سلیمان تونسوی کون ہے اور شمس الدین سیالوی کون ہے، پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اہل نظر خلفاء میں سے کسی نے بتایا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں وہ پیر سیال ہے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ پیر پٹھان ہے۔ تو یہ چیزیں تب اس مقام پہ بندہ پہنچتا ہے جب مرید کی نظر سب سے ہٹ کر صرف پیر پہ ہو۔ جب مرید اس طرح ہوگا تو پھر پیر کی توجہ حاصل ہوگی، تو پھر دنیا ہی بدل جائے گی۔ یہاں پر ایک اور